بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم تین چیز دیکھیں گے۔ پہلا کبیرہ گناہ کیا ہے، دوسرا شرک اکبر اور شرک اصغر کیا ہے، اور تیسرا جھوٹ وہ جادو ٹونا کرنا کیسا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے کیا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے یہ کہا ہے، گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے لیے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی گئی ہو یا آخرت میں اس کی کوئی وعید سنائی گئی ہو۔ یعنی ہر وہ گناہ جس اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم کو اس کی سزا دنیا میں ہی مل رہی ہے شریعت کے ذریعے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی چیز جو اس کی وعید ہمیں آخرت میں سنائی گئی ہے، آخرت کے لیے سنائی گئی ہے۔ بعض علماء نے کبیرہ گناہوں کی جو تعداد ہے 70 بتائی ہے۔ 70 ایسے بڑے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ کہ ہمارے پاس ایک حدیث مشہور ہے جس میں صرف 7 ہی بتائے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن صرف 7 نہیں ہے، علماء نے اس کی تعداد 70 سے بھی زائد بتائی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے پہلا شرک باللہ کیا ہے۔ شرک باللہ یہ ہے، اس میں شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں بھی آتے ہیں، یعنی بڑے شرک اور چھوٹا شرک دونوں بھی آتے ہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، اللہ اس کو تو بے شک نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ گناہ جس کسی کے چاہیں گا بخش دے گا۔ کیا ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرے؟ نہیں، تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہماری بخشش عطا فرما۔ تو ہمیں اللہ سے شرک نہیں کرنا ہے۔ جیسے غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ جیسے مشرکین مکہ ایسے ہی کرتے تھے، اللہ کو تو پوچھتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی عبادتوں میں شریک کر دیتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے شرک اصغر کیا ہے۔ شرک اصغر اعمال صالح میں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اپنا عمل کرنے کو شرک اصغر میں ڈالا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، سورہ الماعون آیت نمبر 4 سے 7 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے، بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور جو اس میں ہے کہ کوئی ریاکاری کرتا ہے اور برتنے کی چیزوں کو بھی روک کے رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو 90% لوگ ہیں وہ اپنی نماز کی جو لمبان ہے بڑھا دیتے ہیں، اپنے سجود رکن نماز کے ایک رکن کو بڑھا دیتے ہیں اگر اسے کوئی دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ اپنے اندر جھانکیے، ہر کسی میں یہ جو عمل ہے یہ پایا جاتا ہے، اپنے اندر جھانکے اور اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس لیے مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، اگر کسی نے نیکی کرتے وقت میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تو میں اسے اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کی کوئی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے اس لہجے کو اس ورڈز کو استعمال کرے؟ نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو ہمارے سارے عبادتوں کو اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچائے۔ اب تیسرا ٹاپک جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جادو ٹونا کرنا کیسا ہے، جادو کرنا کیسا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتا تھا اور وہ لوگوں کو جادو وغیرہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم علم شیطان سے حاصل کریں؟
نہیں تو میجک جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ جادو کے لیے یوز ہوا ہے، جس کو ہم آج میجک کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو علم ہے، تعلیم، اس کو یہ شیطان نے ہم کو دیا ہے، تو ہمیں اسے نہیں سیکھنا چاہیے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں جادو ٹونا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا یہ 7 چیزوں سے اجتناب کرو، اللہ سے شرک نہ کرے، جادو ٹونا نہ کرے، کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یتیموں کا مال ہڑپنا، اور 7واں پاک دامن مومن عورت پر تہمت لگانا. تو ہمیں اس کی دلیل مل گئی کہ جادو ٹونا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں جو کہہ رہا تھا آپ کو، جو 7 حدیث کے بارے میں، وہ یہی حدیث تھی. یہ سب کرنا یہ سب کرنا کبیرہ گناہ میں آتا ہے. پہلا اللہ سے شرک کرنا، اللہ سے شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر جادو ٹونا کرنا دوسرا. تیسرا کسی کو قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا، کیونکہ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہے، تو ہمیں کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے. چوتھا سود کھانا، انٹرسٹ لینا، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. 5واں میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر واپس آ جانا. 6 یتیموں کا مال ہڑپنا، جو یتیم ہوتے ہیں ان کا مال کا استعمال کرنا، یہ بھی غلط عمل ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اور 7واں پاک دامن مومن عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے. تو ہم نے آج 3 چیزیں دیکھی. پہلا کبیرہ گناہ کیا ہے، دوسرا شرک اکبر اور شرک اصغر، اور تیسرا جادو کرنا کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہماری عبادتوں میں اخلاص کے ساتھ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.